کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ تمہیں ناگوار ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند سمجھو، ناگوار سمجھو، حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں مضر ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ فائدہ: جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ یہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ چونکہ یہ فریضہ مشکل ہے، اس لیے نفس کو طبعی طور پر گراں اور بھاری معلوم ہوتا ہے، مگر اللہ نے اس میں خیر ہی خیر رکھی ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے کہ کس چیز میں خیر ہے اور کس میں شر۔ جہاد یہ فرض ہے اور اس کا انکار اور توہین کرنا یہ کفر ہے۔ دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاد کے بارے میں فرمایا ہے کہ جہاد تم مسلمانوں پر فرض ہے۔ یہ جہاد یہ دین اسلام کا 5واں رکن ہے۔ پانچ رکنوں میں سے ایک رکن یہ بھی ہے، اور اگر کوئی شخص جہاد کا منکر ہے تو وہ شخص کافر ہے۔ جہاد کے بارے میں احادیث کے اندر بہت زیادہ فضائل آئے ہیں۔ مثلا حدیث مبارک کے اندر ہے لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، یہ زاد الطالبین کے اندر بھی آپ نے یہ حدیث پڑھی ہوگی۔ جہاد فی سبیل اللہ میں ایک صبح اور ایک شام رہنا یہ دنیا وما فیہا جو دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے رباط یوم و لیلۃ فی سبیل اللہ خیر من صیام شہر و قیام، جہاد فی سبیل اللہ میں ایک دن اور رات کا پہرا دینا یہ افضل ہے کہ ایک آدمی ایک مہینے کے دن کے روزے رکھے اور پوری رات کو قیام کرے۔ اب اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی ایک دن اور ایک رات کا جہاد فی سبیل اللہ میں پہرا دے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں ہے السیف محاء للذنوب، جہاں تلوار یہ دشمن کی گردن کو کاٹتی ہے، اسلام کے مد مقابل اسلام کے خلاف جو دشمن آتا ہے اس کا سر تن سے جدا کرتی ہے، تو ساتھ میں وہ مسلمان جو اس تلوار کو لے کر اللہ کے راستے میں گیا ہے یہ اس کے تمام گناہوں کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آیا ہے من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقۃ وجبت لہ الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھوڑی دیر بھی کچھ لمحے کے لیے بھی قتال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ تو خود اندازہ لگا لیے کہ اگر یہ آدمی جو جہاد میں ہے
یہ کفار سے لڑتا ہے، زندہ واپس آتا ہے تو یہ غازی کہلاتا ہے، اور اگر یہ لڑتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے تو اس کو شہادت کا مرتبہ، شہادت کا تمغہ مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شہید کے بارے میں آیا ہے وَيَشْفَعُ فِي 70 إِنسَانًا مِّنْ أَقَارِبِهِ، یہ شہید جو اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے شہادت نوش فرما دے، شہید ہو جائے، تو اپنے جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، فاسق فاجر تھے، جہنم ان پہ واجب ہو چکی تھی گناہوں کی بدولت، تو یہ ان 70 آدمیوں کی سفارش کر کے ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اب دیکھیں شہید کے کتنے فضائل ہیں۔ تو اس وجہ سے جہاد یہ فرض ہے۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر بیان کیا، کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ یہ فریضہ یہ بڑا مشکل فریضہ ہے، تو انسان کو طبعی طور پر یہ بھاری معلوم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے فرمایا وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ ایسا بہت سی دفعہ ہوتا ہے، انسان جس چیز کو اچھا سمجھے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اگر انسان کسی چیز کو برا سمجھتا ہے بعض دفعہ وہ اس کے لیے بہت ہی مفید ہوتی ہے۔ تو بالکل جہاد بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہی ہے، انسان اس کو ناگوار سمجھتا ہے لیکن حقیقت میں یہ اس کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ نمبر 2 چیز، حدیث مبارک صحیح مسلم جلد 2 کے اندر یہ روایت ہے، حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں شریک ہوئی ہوں، اخلفہم فی رحالہم، میں مجاہدین کے پیچھے ان کے ٹھکانوں میں رہتی تھی، فَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ، اور ان کے لیے کھانا تیار کرتی تھی، وَأُدَاوِيَ الْجَرْحَ، اور مریضوں کی دوائی وغیرہ کا انتظام کرتی تھی، وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَىٰ، اور ان کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اب یہ دیکھیں خواتین کے بارے میں ہے، یہ حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں شریک ہوئی۔ ایک ہے غزوہ اور ایک ہے سریہ، آپ نے ان دونوں میں فرق پڑا ہوگا۔ غزوہ کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہوں، اور سریہ کہتے ہیں جس میں خود تو شریک نہ ہوئے ہوں مگر صحابہ کی جماعت کو بھیجا ہو۔ تو اس وجہ سے ان دونوں میں فرق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 27 یا 28 غزوات کے اندر شریک ہوئے۔
جہاد فی سبیل اللہ فضائل و احکام۔ دین اسلام کی سربلندی کے لیے دشمنان اسلام سے مسلح جنگ کرنا، اس میں خوب جان و مال خرچ کرنا جہاد فی سبیل اللہ کہلاتا ہے۔ دین اسلام کی سربلندی، دین کا تحفظ، دین کا نفاذ، دین کی بقا کی جنگ، مسلمانوں کی عزت و عظمت کی جنگ، شان و شوکت اور جان و مال کا واحد ذریعہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 111، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، بے شک اللہ نے ایمان والوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، اور پھر مجرموں کو، دشمنوں کو قتل کرتے ہیں اور خود قتل ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں ہے فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں ہو۔ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، نہ کہ کوئی اور۔ اس وجہ سے بعض جو حضرات تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں یا اسی طریقے سے اور، تو یہ فی سبیل اللہ اس سے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں وہ مراد ہیں۔ فرمایا فیقتلون ویقتلون، پھر وہ قتل کرتے ہیں اور خود بھی قتل ہو جاتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ دشمنوں کو قتل کیا جائے، ہاں دشمنوں کو قتل کرتے کرتے خود شہید ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آج ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں، حرمت رسول پہ جان بھی قربان۔ حالانکہ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی کی گستاخی ہوئی ہے، اللہ کے نبی کی حرمت کی بات آئی ہے، تو ہم اپنی جان نہ قربان کریں بلکہ دوسرے کی جان کی قربانی دیں۔ کیا مطلب؟ کہ جس نے یہ گستاخی کی ہے اس کو سزا دینی چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ دوسرے کو سزا دیتے دیتے انسان کی خود جان چلی جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے فیقتلون کہ پہلے قتل کرتے ہیں، ویقتلون اور قتل کرتے کرتے خود قتل ہو جاتے ہیں، خود شہید ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پہلے فیقتلون کا تذکرہ کیا ہے، بعد میں ویقتلون کا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقۃ فقد وجبت لہ الجنہ، جو شخص تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرتا ہے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 مرتبہ خود جہاد کا سفر کیا اور اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہونے کی تمنا فرمائی ہے۔ جہاد کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جہاد اقدامی، نمبر 2 جہاد دفاعی۔ جہاد اقدامی کیسے کہتے ہیں؟ جہاد اقدامی کہتے ہیں کافروں کے ملک میں جا کر کافروں سے لڑنا، یہ اقدامی جہاد کہلاتا ہے۔ اقدامی جہاد میں سب سے پہلے کافروں کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے کہ تم اسلام کو مان لو، مسلمان ہو جاؤ۔ اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو ان سے جزیہ طلب کیا جاتا ہے کہ تم جزیہ دے کے رہ سکتی ہو، اور اگر وہ جزیہ دینے سے انکار کر دیں تو پھر ان سے قتال کیا جاتا ہے۔ عام حالات میں جہاد اقدامی یہ فرض کفایہ ہے عام حالات میں، اور اگر امیر المؤمنین نفیر عام یعنی
سب کو نکلنے کا حکم دے تو اقدامی جہاد بھی فرض عین ہو جاتا ہے، یہ فرض کفایہ پھر نہیں رہتا۔ نمبر 2، دفاعی جہاد، یہ فرض عین ہے۔ اگر کافر مسلمانوں کے ملک پر حملہ کر دیں تو ان مسلمانوں کا کافروں کے حملے کو روکنا دفاعی جہاد کہلاتا ہے۔ اگر وہ مسلمان اس کے روکنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، اور اگر طاقت رکھتے ہوں مگر سستی کرتے ہوں، تو پھر ہمسایہ ممالک کے مسلمان ان کے حملے کو روکیں۔ جہاد دفاعی یہ فرض عین ہے۔ فائدہ: جہاد کرنے سے پہلے جہاد کی تربیت حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ جہاد کی تربیت حاصل کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ ترجمہ: اور کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے جتنی قوت حاصل کر سکتے ہو کرو۔ دیکھیں، یہ قوت حاصل کرنا، اس کے بارے میں قرآن کریم نے حکم دیا کہ تم یہ قوت حاصل کرو۔ یہ کئی چیزوں سے ہو سکتی ہے، جیسا کہ اب پاکستان کوئی دیکھا جائے تو ایٹم بم ہے، میزائل ہے، اسی طریقے سے کلاشن وغیرہ، تیر تلوار چلانا، یہ تمام کی تمام چیزیں اس قوت کے اندر آ جاتی ہیں۔ نمبر 4 مسئلہ، عورت کی تکفین کے مسائل۔ عورت کا مسنون کفن۔ نمبر 1 ازار، سر سے پاؤں تک مردوں کی طرح۔ نمبر 2 لفافہ، ازار سے لمبائی میں 1 ذراع 1.5 فٹ زیادہ ہو۔ نمبر 3 کرتا، بغیر آستین اور کلی کے ایسا کرتا جو گردن سے پاؤں تک ہو۔ نمبر 4 سینہ بند، بغل سے رانوں تک ہو تو اچھا ہے، ورنہ ناف تک بھی درست ہے، اور چوڑائی میں اتنا ہو کہ بند ہو جائے۔ نمبر 5 سر بند، اسے خمار یا اوڑھنی بھی کہتے ہیں، یہ 3 ہاتھ لمبا ہونا چاہیے۔ خلاصہ: عورت کے کفن میں 3 کپڑے تو بعینی وہی ہیں جو مرد کے لیے ہوتے ہیں، البتہ 2 کپڑے زائد ہیں، ایک ہے سینہ بند اور ایک ہے سر بند۔ عورت کی تکفین کا مسنون طریقہ: عورت کے لیے پہلے لفافہ بچھا کر اس پر سینہ بند اور اس پر ازار بچھائیں، پھر قمیص کا نچلا نصف حصہ بچھا دیں اور اوپر کا باقی نصف حصہ سمیٹ کر سرہانے کی طرف رکھ دیں۔ پھر میت کو غسل کے تختے سے آرام سے اٹھا کر اس بچھے ہوئے کفن پر لٹا دیں اور قمیص کا جو نصف حصہ سرہانے کی طرف رکھا تھا اس کو اس طرح سر کی طرف الٹ دیں کہ قمیص کا سوراخ یعنی گریبان گلے میں آ جائے، اور پیروں کی طرف بڑھا دیں۔ جب قمیص پہنا چکیں تو جو تہبند غسل کے بعد عورت کے بدن پر ڈالا گیا تھا وہ نکال دیں اور اس کے سر پر عطر وغیرہ کوئی خوشبو لگا دیں۔ عورت کو زعفران بھی لگا سکتے ہیں۔ پھر اعضائے سجدہ یعنی پیشانی ہو گیا، ناک، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں پر کافور مل دیں۔ پھر سر کے بالوں کو 2 حصے کر کے قمیض کے اوپر سینے کی طرف ڈال دیں، ایک کو ایک جانب میں اور دوسرے کو دوسری جانب میں۔ پھر سر بند یعنی اوڑھنی سر پر اور بالوں پر ڈال دیں۔ ان کو باندھنا یا لپیٹنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد میت کے اوپر ازار اس طرح لپیٹے کہ بایاں کنارہ نیچے اور دایاں کنارہ اوپر رہے۔ اس کے بعد سینہ بند سینوں کے اوپر بغلوں سے نکال کر گھٹنوں تک دائیں بائیں باندھیں۔ پھر لفافہ اس طرح لپیٹے کہ بایاں پلہ نیچے اور دایاں اوپر رہے۔ اس کے بعد کپڑے کی کترن جو تنیاں کاٹتے ہیں سے کفن کو سر اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیں اور بیچ میں کمر کے نیچے کو بھی ایک بڑی دجی نکال کر باندھ دیں۔
تاکہ ہلنے سے وہ کھل نہ جائے۔ سب سے آخری چیز پانچویں وہ دعا ہے، دشمن سے مقابلے کے وقت کی دعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان جہاد جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، سنن ابی داؤد جلد 1 کے اندر یہ موجود ہے، اللہم انت عضدی و نصیری بک احول و بک اصول و بک اقاتل۔ ترجمہ، یا اللہ تو ہی میرا بازو قوت ہے اور تو ہی میرا مددگار ہے، تیری ہی توفیق سے میں برائی سے بچتا ہوں اور تیری ہی مدد سے میں حملہ کرتا ہوں اور تیری ہی مدد سے میں لڑتا ہوں۔ نمبر 2، اللہم منزل الکتاب و مجری السحاب و حازم الاحزاب زمہم وانصرنا علیہم۔ اے اللہ، اے کتاب نازل کرنے والے، بادلوں کو چلانے والے اور لشکروں کو شکست دینے والے، اللہ ان دشمنوں کو شکست دے اور ہمیں ان پر فتح نصیب فرما۔ تو آج کے سبق میں بھی ہم نے 5 چیزیں پڑھی ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم کی آیت، نمبر 2 حدیث مبارک، نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ، اور نمبر 5 آخر میں دعا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔